شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبی آپ خیر الورا۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 37ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ نے دیکھا اور سنا تھا کہ کس طرح کفار قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کی دعوت سے روکنے کے لیے اپنے تمام تر حربوں میں ناکام ہو چکے تھے، اور اسلام قبول کرنے والوں اور خصوصاً غریب مسلمانوں پر کس طرح ظلم و ستم کے دور کا آغاز کیا جا چکا تھا۔ حضرت سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے تکلیف دہ حالات کو بھی آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ کس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، اور کس طرح انہوں نے انتہائی سخت حالات میں بھی احد کے ورد سے اپنی زبان مبارک کو تر کر رکھا تھا۔ ناظرین، اب ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مخالفت کے اس پریشان کن مراحل سے غریب اہل ایمان کس طرح گزر رہے تھے۔ ناظرین، اسلام کی ابتدائی دور میں ظلم کا ہدف بننے والے صحابہ کرام کے خاندانوں کی جو نام تاریخ ابتدائی اسلام میں گنائے گئے ہیں، ان میں سے ایک پورے کے پورے خاندان کا جو نام آتا ہے وہ ہے آل یاسر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان کا نام ہے، یعنی عمار ابن یاسر کا خاندان، جن میں ان کے والد یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل ہے۔ اس پورے خاندان کے ارکان کو اس قدر دردناک بلکہ دہشتناک اذیتیں دی گئیں کہ جس کی تفصیل کو سن کر سماعت سن پڑ جائے تو زبانیں گنگ ہو جائیں۔ جیسے تاریخ نے شاید ظلم و ستم کا ایسا مکروہ چہرہ کبھی نہ دیکھا ہو، اور شاید دنیا اس مظہر ستم پر حیران و پریشان ہو کر پکار اٹھی ہو کہ کیا ہو رہا ہے اس اللہ کی اس زمین پر۔ دراصل حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق یمن سے تھا۔ ان کے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لائے تھے، تو اس بیچ ابو حذیفہ مخزومی نے اپنی کنیز سمیہ سے حضرت یاسر کی شادی کروا دی تھی، اور ان کے بطن سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے۔ یہ پورا خاندان جب اسلام لایا تو ان سے پہلے صرف 3 لوگ اسلام لا چکے تھے۔ مطلب یہ کہ یہ خاندان بالکل ابتدائی دور میں اسلام لا چکا تھا۔ قریش کے ظالموں نے ان کی ایمان لانے کی وجہ سے ایسی سزائیں دیں کہ زمین کانپ اٹھتی تھی۔ ایک ہی وقت میں تینوں کو آمنے سامنے باندھ دیا جاتا اور ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے۔ ان کو دھوپ کی شدت میں تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیا جاتا اور اس قدر پیٹا جاتا کہ یہ لوگ بے ہوش ہو جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے اور اس اذیت ناکی کا روح فرسا منظر دیکھ کر ملول ہو جاتے اور فرمایا کرتے کہ صبر یا آل یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، یعنی اے آل یاسر صبر کرو، جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ ظالم ابو جہل نے اسلام لانے کی جرم میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برچھی مار دی، اور حضرت سمیہ کے حصے میں اسلام کی پہلی خاتون شہید ہونے کی سعادت آئی۔ بعض اقوال ملتے ہیں کہ ان کو جب برچھی مارا گیا تو ان کے جسم کے 2 الگ الگ حصے ہوئے۔ پھر اسی طرح حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عمار کے والد بھی ہر دن کفار قریش اور سرداران قریش کے ظلم سہتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن ظلم و ستم کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کی راہ میں
شہید ہو گئے۔ ناظرین گرامی، اگر صحابہ کرام کو ایذا پہنچانے اور ان کو ذہنی و جسمانی تکالیف دینے کے کار خبیث میں کوئی شخص اگر سب سے آگے تھا اور سارے ظالموں سے زیادہ حدوں کو پار کر گیا تھا، تو اس میں سر فہرست ابو جہل کا نام ملے گا۔ لہٰذا سیرت ابن ہشام میں اس کی ہردرمی، اسلام دشمنی اور شقی القلبی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ بدکار ابو جہل قریش کے افراد کو ان اہل ایمان کے خلاف ابھارا کرتا تھا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ جب اس نے کسی کے متعلق سن لیا کہ اس نے اسلام اختیار کیا ہے، مگر جب صاحب عز و جاہ اور حمایتیوں والا ہے تو اس پر دلیلوں اور گفتگو سے غلبہ پانے کی فکر کرتا، انہیں رسوا اور بدنام کرنے کی تدبیریں کرتا اور کہتا کہ تو نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا حالانکہ وہ تجھ سے بہتر تھا۔ ہم تو تیری عقل کی سبکی کا چرچا کریں گے، تیری رائے کی غلطی مشہور کریں گے اور تیری وجاہت و برتری کو پس کر رکھ دیں گے۔ اگر اسلام لانے والا کوئی تاجر ہوتا تو اس سے کہتا واللہ ہم تیرے بیوپار کو مندہ اور تیرے مال کو تباہ کر دیں گے۔ اگر وہ کمزور ہوتا تو اسے وہ پیٹتا اور پیٹنے پر لوگوں کو بھی ابھارا کرتا تھا ابو جہل۔ ناظرین، یہ تھی ابو جہل کی قساوت اور جہالت کی کہانی، جو حد سے زیادہ آگے بڑھا ہوا تھا، جس نے ظلم و ستم کی سارے حدیں پار کر دی تھی۔ اس بدکار شخص کے ظلم کی جو انتہا تھی اس کو بیان کرتے ہوئے سیرت ابن ہشام میں ابن اسحاق کے حوالے سے عبداللہ ابن عباس کا بیان نقل کیا گیا ہے کہ حضرت سعید ابن جبیر نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، کیا مشرکین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں اس حد تک پہنچ گئے کہ اس کے سبب سے وہ اپنا دین ترک کرنے میں معذور سمجھے جا سکتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں واللہ، وہ ان میں سے کسی کو مارتے تھے تو کسی کو بھوکا پیاسا رکھتے تھے، یہاں تک کہ اس جان لیوا آفت کی سختی کے سبب وہ سیدھا بیٹھ نہیں پاتا تھا۔ وہ اس سے جو چاہتے کہلوا لیتے تھے۔ اس سے کہتے اللہ نہیں بلکہ لات و عزیٰ تیرے معبود ہیں تو وہ وہاں کہہ دیتا، یہاں تک کہ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی کہ ان کے پاس سے گوبر کا کیڑا رینگتا ہوا بھی گزرتا تو اس سے کہتے کہ تیرا معبود تو یہ گوبر کا کیڑا ہے اور اللہ تیرا معبود نہیں۔ وہ ان کی ان شدید تکلیفوں سے بچنے کے لیے ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتا۔ ناظرین، دیکھا آپ نے ان اہل ایمان کی مشکلات و مصائب کی داستاں کس قدر درد انگیز تھی۔ اس طرح کی ایذا رسانیاں عام ہو گئی تھیں، ان مظالم سے کوئی نہیں بچا ہوا تھا۔ استاد محترم حضرت مولانا سلمان حسینی ندوی دامت برکاتہم نے اپنی تصنیف خطبات سیرت میں لکھتے ہیں، ایک طرف یہ مشق ستم تھی اور دوسری طرف محبت خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانے تھے جو ہر قربانی کے لیے تیار اور فداکاری اور جانثاری کے لیے ہم وقت مستعد رہتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے معزز شخص کو چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیا جاتا، کسی کے پیر میں رسی ڈال کر اسے گھسیٹا جاتا، خوفناک و دہشتناک مناظر کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ تھا جس کو دیکھ کر اچھے اچھے بہادروں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور زبانیں گنگ ہو جاتی تھی۔ جی ہاں ناظرین، ظلم کی یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، کئی اور صحابہ کرام کا تذکرہ ابھی باقی ہے۔ آپ ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے رہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ظلم و ستم کی نئی تفصیلات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اپنے اہل و عیال اور اپنے دوست و احباب میں اس پروگرام کا تعارف کرائیں، بلکہ جہاں جہاں تک ہو سکے وہاں تک ہر پروگرام کا، وہ چاہے پیغام فرقان ہو یا یہ یا دیگر کوئی بھی پروگرام، اور سیدھی بات سے ضرور جڑیں اور سبسکرائبر ضرور بنیں اور اپنے میزبان کو یہاں پر اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہیں عالم کے آقا، آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں، شاہ دلاں، شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن، صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔